بسم اللہ الرحمن الرحیم وائس آف جموں کشمیر. میں ہوں مرزا شفیق سچ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہیں سردار شوکت علی کشمیری چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی. محترم ناظرین سامعین، مملکت خداداد پاکستان کی باتیں ہی نرالی ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسے نظر آتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کوئی 200-300 سال پہلے کسی ظالم بادشاہ کے نگر میں بس رہے ہیں. محترمہ طیبہ گل خاتون، جن کو پہلے چیئرمین نیب نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے بلیک میل کیا، اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں 45 ڈیز ان کو رکھا گیا اور ان کی ویڈیوز کو اپنے تحفظ کے لیے چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا گیا اور ریاست مدینہ کی. اس کے بعد اس ریاست میں شوکت صاحب سے 2 سوال ہیں میرے آج، اور ناظرین کو بھی سنائی دیتا ہوں کہ انصاف کیا ہے، ججز کیا ہیں. ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہتے ہیں عمران ریاض خان جو ایک اینکر جو بھی یوٹیوبر تھے، وہ کوئی اتنے بڑے صحافی نہیں تھے، ٹھیک ہے وہ بن گئے. تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، آرمی اور خاص کر جنرل باجوہ کے بارے میں، اور پھر جو کچھ انہوں نے ایک نئی کتاب کھولی، کہانی کھولی اور ایک سر عام جلسے میں کی، اور اس کے اندر 2 جنرل جیسے وہ تعلیم جا رہے تھے، انہوں نے تو یہ کہا جو بھی کہا آپ سن لیا. علی وزیر ایک منتخب ایم این اے 20,000 25,000 50,000 جتنے ووٹ لیے لے کے آئے، اور انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ یا اسمبلی کے باہر یہ کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو مسنگ ہیں یا جو ہیں ان کے پر جو ایسا ہے جو ڈسٹرب ہیں، ان کو آپ وہ کہاں ہیں، یہ ان کا مطالبہ کی. ایک جائز مطالبہ کی جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آتا ہے، لیکن ان کی نہ ضمانت ہوتی ہے، نہ انہیں وہ اگر وہ کیا کہتے ہیں پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوتا ہے، پھر بھی ان کو کوئی نہ کوئی لمبا چبا کر کے ڈاکٹر آگے پیچھے کر کے چال ٹال دیتے ہیں. ان کی ضمانت کیوں نہیں ہوتی؟ اور اس کی 3 دن کے بعد ہو گئی. عید والے دن جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے آپ کی داڑھی اچھی نہیں لگ رہی ہے، آپ شیو کروائیں. انہوں نے جب کروا لی اس کو، انہوں نے پھر پیغام دیا. اور یہی بات شوکت صاحب کے پاس میں چلتا ہوں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر ایک تو میں نے بات یہ بتا دی، آپ نے سنی لی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ اور یہ میں جو معاملہ ہے، ہندوستان کے ساتھ جو تجارت ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر وہ ہوتی ہے اس میں نقصان کس کو ہے؟ پاکستان کو فائدہ ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات، جو چند اینکرز ہیں انہوں نے ایک معاملہ بنایا ہوا ہے، ایشو بنایا ہوا ہے کہ جی نون لیگ کو لایا گیا ہے یا لایا جا رہا ہے اس لیے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت ہو. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو تجارت ہوگی اگر پاکستان کی عوام کو فائدہ ہوگا تو پھر کسی کو منظور نہیں ہے یا قبول نہیں ہے. اب جی جناب، بس میرا یہی سوال ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران ریاض کی بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کا ڈومیسائل بڑا مضبوط ہے، پنجاب لاہور کے رہنے والے ہیں، تو ان کو تو کہنے کا حق حاصل ہے. جن کا ڈومیسائل کمزور ہے، لائک پشتون ہو گئے، بلوچ ہو گئے، سندھی ہو گئے، کشمیری ہو گئے، تو ان کو سوال اٹھانے کا حق حاصل نہیں ہے پاکستان کی اس جغرافیے کے اندر. حالانکہ ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آج سے 400 سال پہلے، 4000 سال پہلے سقراط جو ہے وہ اپنی قوم کو یہ درس دیتے دیتے زہر کا پیڑا پی لیا کہ بھائی سوال آپ کا حق ہے اور سوال اٹھانا یہ آپ پر فرض ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کا کوئی پشتون ہو، کوئی بلوچ ہو یا سندھی ہو، جب وہ ریاست کے کردار پہ سوال اٹھاتا ہے تو اس کو فوری طور پر کئی دفعات لگا کے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کی رہائی کو ناممکن بنانے کے لیے
تمام کورٹس کو بھی انڈر پریشر رکھا جاتا ہے۔ ہوں یہی وجہ ہے کہ علی وزیر جو ایک بہت ہی آؤٹ اسپوکن MNA ہیں، عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ان کے سیاسی نظریات سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ PTM کی پوری تحریک کا جائزہ لیں تو وہ تو اٹھے ہی امن کے لیے ہے، امن کے قیام کے لیے۔ اور جو ان کے خطے کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ فاٹا کے اندر کتنی بڑی ڈسپلیسمنٹ ہوئی، ضرب عضب کے نام پہ، رد الفساد کے نام پہ سفرر قوم تھے، عام لوگ جی جو ٹیررزم کو بطور ہتھیار استعمال کرتے تھے، وہ تو نہیں سفرر تھے نا۔ جی جی ان علاقوں کے لوگوں کو، یعنی خاص کر کے پشتونوں کو، یہ یقین دہانی کرا دی گئی کہ آپ ریاست کے ساتھ اگر اس وقت تعاون کریں اور والنٹیئرلی ڈسپلیس ہونے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم آپ کو ریہیبلیٹیٹ بھی کریں گے، آپ کو کمپنسیٹ بھی کریں گے، اور ہم جو جنگ اس وقت لڑنے جا رہے ہیں وہ ٹیررزم کے خلاف اور ٹیررسٹ گروپس کے خلاف۔ لیکن بعد ازاں یہ بانڈا بیچ چوراہے پھوٹ گیا کہ ان علاقوں کے اندر، خاص کر کے فاٹک کے اندر، ٹیررسٹ گروپس کو سرکار کی سرپرستی حاصل تھی اور وہ ان کو اپنے ایسٹ سمجھتے تھے۔ اور آج جب LTT TTP TLP، نہیں TLP نہیں سر، TTP اور ہے، TTP اور ہے، ہاں، تحریک طالبان وہ پاکستان، TTP ہے۔ TTP، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، جنہوں نے بندوق کوئی ڈکے چھپے انداز میں نہیں، کوئی خفیہ نہیں، بلکہ پاکستان کے GHQ تک پر وہ حملوں میں ملوث تھے، اور کئی علاقوں کے اندر، بلکہ اس وقت کے اخبارات کی جو رپورٹنگز تھی کہ کسی وقت بھی اسلام آباد انڈر اٹیک اور کسی وقت بھی ٹیررسٹوں کا قبضہ اسلام آباد پہ ہو سکتا ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی ایک تشویش پائی جاتی تھی کہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ، اس کے اندر اگر اس طرح کے فیسز جو ہے وہ طاقت پکڑتے ہیں تو یہ جو سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے، یعنی نیوکلیئر ڈیٹرنس، یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ سکتا ہے جس سے کہ دنیا کا امن جو ہے وہ تہ و بالا ہو سکتا ہے اور کروڑوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سے مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے بعد ان کو کمپنسیشنز کے لیے کتنا 10 ارب روپیہ دینے کا فیصلہ کیا۔ جی جو لوگ امن کی بات کرتے ہیں، یعنی انڈر دی لیڈرشپ آف منظور پشتین اور علی وزیر جو ایک منتخب نمائندے ہیں، وہ تو امن کی بات کرتے ہیں، دوستی کی بات کرتے ہیں، اخوت کی بات کرتے ہیں، اور ان علاقوں کو ہر نوع کے ٹیررزم سے پاک کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جتنا بھی ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈسمنٹل کی بات کرتے ہیں۔ اور وہ گزشتہ تقریباً 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے وہ جیل میں ہیں۔ ان کی ضمانت ہوئی بھی ہے لیکن ان کو رہائی نصیب نہیں ہوئی، اور کئی دفعہ ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری بھی ہوئے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران تو سپیکرز جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے تھے کہ وہ پروٹیکشن آرڈر جاری کریں، لیکن پھر بھی ایک دو دفعہ ان کو لایا بھی گیا، لیکن ایک طرح کی ان کی زبان بندی رہی۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ 2 طرح کے لوگ بستے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن سے ہمیشہ سوتیلی ماں کا سلوک کرتے ہیں، اور سوتیلی ماں بھی، یہ بھی ایک بہت پرانی کہاوت ہو گئی ہے کہ سوتیلی مائیں جو ہے وہ اتنی اچھی ہیں کہ وہ تو اپنے سوتیلے بیٹیوں کی پرورش کرتی ہیں، ان کا تعلیم اور ہر طرح کی سہولتوں سے
آراستہ پراستہ رکھتی ہیں، لیکن پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں کچھ لوگ لاڈلے ہیں اور کچھ جو ہے وہ لاڈلے نہیں ہیں۔ لاڈلے جو ہے وہ جو کچھ بھی کہہ دیں، یہ عمران ریاض اور اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو ریاست نے جن کو پالا ہے مخالفین کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے، وہ لاڈلے ہیں۔ ان کی چھوٹی وہ جو اس طرح کی وقتی طور پر کوئی جذباتی بیان یا کسی کی محبت میں کچھ کہے ہوئے الفاظ کو ریاست جو ہے وہ اتنا مائنڈ نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ حالانکہ اگر تقریریں ہیں، ان کی تقریریں اور تقاریر اور عمران ریاض کی تقاریر کا جائزہ لیا جائے تو عمران ریاض نے تو پوری پاکستان آرمی پہ ہی سوالات اٹھا دیے، اس کے سٹرکچر پہ، اس کے رول پہ، اور خاص کر کے پاکستان آرمی کے جو چیف ہیں ان کے کردار پہ، اور بہت ایسے الزامات انہوں نے لگائے ہیں جو نارملی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن آپ کو پتا ہے کہ 2 اداروں کو کمپلیٹلی استثناء حاصل ہے، ان کے خلاف اگر آپ بات کریں گے تو آپ کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے گا، آرمی کے رول پہ یا جوڈیشری کے رول پہ۔ بہرحال کئی ایک بہادر لوگ ہیں جو ذکر تو کرتے ہیں کہ انصاف کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اور اس میں کس طرح کا جوڈیشری کا، آرمی کا اور کچھ دیگر حلقوں کا جو ہے ایک نیکسس ہے ٹو سپریس دا سینڈ وائسز آف دا پاکستانیز۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں اور ماضی قریب میں کوئی چاہے سویلین حکومت کوئی بھی ہو، وہ چاہے نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، چونکہ اختیار کا منبع جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہی وجہ ہے کہ کئی صحافیوں کی پٹائی ہوئی، حامد میر جیسے مقتدر صحافی کو گولیاں ماری گئی، ابصار عالم جو پیمرا کے چیئرمین بھی تھے اور ایک بڑا نام ہے صحافت میں ان کو گولی ماری گئی، پھر اسد تور کو گھر میں گھس کے مارا گیا، اور بھی کئی ایک صحافی ہیں جن کو راہ چلتے پکڑ کے ان کی پٹائی لگا دی گئی، ان کے سر پھاڑ دیے گئے۔ ابھی کچھ کہانی چل رہی ہے کہ ابصار عالم کے جو حملہ آور تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہ لوگ جو گینگسٹرز ہیں ان کو ابصار عالم سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے، وہ اس کو کیوں مارنے چاہیں گے؟ کیونکہ بیسیکلی ان کو اگر ریاست استعمال کرے گی تو یقیناً ایسے سیکشنز کو وہ ہدف بنا سکتے ہیں، ادروائز تو ان کا کام چوریاں، لٹے اور ڈاکے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بیسیکلی ان کا منشا تو کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہوتا، ان کے تو جو مفادات ہیں، اگر جس طرح کی جو ہے نا پرسکرپشنز ان کی دی گئی ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ تھے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو ریکارڈ میں بات آئی ہے کہ جرمنی سے ایک بندہ ان کے فائنینس کو اور ان کو ہینڈل کر رہا تھا، ہینڈلر ان کا جرمنی میں بیٹھا ہوا تھا، اور دعوے آپ نے سنے ہوں گے کہ جی ہماری نمبر 1 جو ہے وہ ایجنسی ہے دنیا کی نمبر 1، اور دنیا کی جو ہے وہ نمبر 1 فوج ہے، لیکن لوگوں کی جان، مال، عزت کے تحفظ کے لیے یہ نمبر 1 اور نمبر 1 یہ کبھی کام نہیں آیا، بلکہ یہ ہمیشہ کوئی نمبر 2 ہی ثابت ہوئے ہیں، اور ان کی 2 نمبریاں ہی پکڑی گئی ہیں اس عرصے میں۔ تو لہذا عمران ریاض کا جو ہے وہ آپ تقابل علی وزیر سے نہیں کر سکتے۔ علی وزیر تو پاکستان کے لوگوں کے جو زندہ دکھ ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، وہ ایک نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک ریئل ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں۔ عمران ریاض تو صرف ایک لیڈر کے ساتھ اپنے عشق اور محبت میں پاکستان کے جو دیگر، جن کو آپ ریاستی ادارے کہتے ہیں، پتہ نہیں ریاستی ہیں یا نہیں ہیں،
لیکن ان کو انہوں نے ہدف بنایا. اس پہ بھی کوئی ایسا ہی کوئی دو چار پانچ کیسز ڈالے گئے اور اس کے بعد ان کی ضمانت ہو گئی. اور جج صاحب کی محبت کا آپ اندازہ کر لیجئے نا کہ انہوں نے کہا کہ لاڈلوں کو کے چہروں پہ تو جو ہے وہ ان کو ان شیوڈ نہیں ہونا چاہیے, ان کو تو خوبصورت لگنا چاہیے تاکہ لوگ ان سے پیار کریں, محبت کریں. دے شوڈ لک لائک اسمارٹ. تو یہ تو جوڈیشری کا پیار کے پیچھے کی کہانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ججز کو ایسے لوگوں سے کیوں پیار ہے جو ججز کی بے توقیری کرنے میں بھی کوئی آڑ محسوس نہیں کرتے. اور اگر پورے ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو ان کا تو یہ ہے. اس لیے اس پہ تو ایک ہی بات ہے کہ چونکہ یہ لاڈلے ہیں, ایک آدمی جو بیٹھ کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے فائلیں دکھائی گئی ہیں, تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فائلیں مرتب کرنے والے لوگوں کے ساتھ کسی شخص کے تعلقات, جو محض ایک صحافی ہے, لیکن اس صحافی کی جو تعلقات کی نوعیت ہے ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ کیسی رہی ہے کہ جس کو پولیٹیشنز کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے جو ہے وہ فائلیں دکھائی گئی ہیں. فائلیں تو ایک نام ہے نا, وہ تو ان کے لیے تو صرف کہہ دینا کسی کوئی جو ان کو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں والے ہیں, وہ یہ کہہ دیں کہ یہ لیڈر جو ہے وہ محب وطن نہیں ہے, تو انہوں نے نہیں یہ سوچنا کہ یہ محب وطن ہے یا نہیں ہے. ہمیں خود بھی اپنے 5 سینسز کو استعمال کرنا ہے. یہ کوئی بال سر جو ہے وہ صرف کنگے کے لیے نہیں ہے. نہیں, انہوں نے بالکل ان پہ اعتماد کر کے اور اس کے بعد پوری توانائی کے ساتھ پاکستان میں پاکستانی سیاسی جماعتوں اور پاکستان کے پولیٹیشنز کو بدنام کرنے کے لیے یہ اس مہم کا ایک حصہ ہیں, جو جس مہم کی ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ڈیپ سٹیٹ ہے. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے ان سے تو سارے ہی پیار کریں گے, جج بھی کریں گے, جیوری بھی کرے گی, اور وہ ان کی جو ہے وہ اس حد تک خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کی عید جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے. اور آپ طرفہ تماشا دیکھیں کہ جو گورنمنٹ ہے, چونکہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے, تو اس نے کہا جی ان کو اگر رہا کر دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو جب ایڈوکیٹ جنرل کہہ دے تو اس کے بعد تو جج کی کیا مجال, اور جج کیوں جو ہے وہ اس کی ضمانت نہیں کرے گا. کیونکہ ضمانت تو بیسیکلی ضمانت کو روکنا, کسی کو پنش کرنا مقصد نہیں ہوتا. ججز ہمیشہ یعنی جوڈیشری کو, یعنی جو قانون اور آئین کی منشا ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اگر کسی آدمی کو وہ کسی تفتیش کے لیے, کسی تحقیق کے لیے مطلوب نہ ہو تو اس کو ضمانت کر دی جانی چاہیے بنسبت اس کے کہ اس کو جیل میں رکھا جائے. پاکستان جیسے معاشروں کے اندر لوگوں کو جیلوں میں رکھنا دراصل ایک پنشمنٹ ہوتی ہے. ان کی ضمانت کو نہ ہونے دینا یہ بھی ایک طرح کی سزا کے طور پر لوگوں کو رکھا جاتا ہے. بیرائز کہ یورپ یا دیگر جہاں جو آزاد معاشرے ہیں وہاں ضمانت کو بطور پنشمنٹ نہیں لیا جاتا, بلکہ ضمانت طے کے لیے جو ہے وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ تاکہ ایک آدمی زیادہ پریپریشنز کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. پاکستان میں ایک ڈیفرنٹ کیس ہے. تو اس لیے میرے دوست ہیں, یہ جو کچھ کی پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے, اس صورتحال میں کوئی اور نہیں بلکہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انفارچونیٹلی یہ بھی اپنا رول جو ہے وہ ابھی تک درست انداز میں نہیں پیش کر سکی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں ایک لالسنس ہے. کوئی وزیر کسی لائن میں کھڑا ہو کے اگر کوئی کافی کا کپ بھی لینا چاہتا ہے تو وہاں کچھ لوگ 2-4 موجود, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ انڈر دی پیٹرنیج آف دا ڈیپ اسٹیٹ وہ اپنے مخالفین کو اسی طرح مطلوب کرتے ہیں, اسی طرح ان کے لیے ہراسمنٹ کریٹ کرتے ہیں. جیسے آپ برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی پاکستان سے آتا ہے 4-5 بندے, حالانکہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ کسی آدمی جو آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں, تعلق دار نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہے, تو آپ یہ جانے کہ کون سا بندہ کس فلائٹ پہ آ رہا ہے, یہ تو صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہی پتا ہوتا ہے.
اور یہ کوئی برطانیہ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ پاکستانی رہتے ہیں، تو وہ ان میں یہ 10 12 15 بندے وہی جو ایجنسیوں نے مینیج کیے ہوئے ہوتے ہیں وہی جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ابیوز کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈروں کو۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کیوں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا بھر میں جو بھی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں وہ تھرو پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیشنز آئی ہیں۔ اگر کسی معاشرے کے اندر پولیٹیکل لیڈروں کو ریاست ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو اس ملک میں مثبت کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ ملک کبھی ترقی کی شرح پہ جو ہے وہ روانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کے لیے بیریئرز ہیں، کیونکہ دنیا میں کسی مارشاء اللہ نے، کسی غیر جمہوری بادشاہتوں نے ملکوں کو شاید ملک فاتح ہوئے ہوں، شاید ملک مفتوح بھی ہوئے ہوں، لیکن جو ترقی یعنی ترقی کی جو معراج ہے وہ ہمیشہ اس یورپ میں بھی تبھی آئی ہے جب پولیٹیکل پارٹیوں نے اور لیڈرشپ نے جو ہے وہ ایک درست موقف کے ساتھ وہ قربانیاں دی ہیں، تب جا کے تو اس یورپ میں رول آف لا بھی قائم ہوا ہے، اس یورپ کے اندر ایک دوسرے کی شخصیت کا احترام بھی یہاں کا نظام سکھاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی کانسٹیٹیوشنلی بہت سارے تحفظات جو ہے وہ لوگوں کو حاصل ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں استعمال نہیں ہو رہا ہے؟ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرشپ نے بھی ایک سینڈر کیا ہوا۔ آپ دیکھیے کہ ویسے تو وہ جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ ان کے لیے مشہور ہے کہ وہ بڑے دانشمند اور دانشور قسم کے آدمی ہیں، پتہ نہیں مجھے تو اس بارے میں زیادہ کوئی ان کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، ان کی لیکن والدہ آپ بہت دیکھیے کہ ایک شخص کی پرائیویسی کو ایک پرائیویٹ جگہ پہ کافی لے رہے اور وہاں تو وہ بڑے پریس کانفرنس کر کے تو اتنی جنرسٹی دکھا رہے ہیں کہ جی میں نے ان کو معاف کر دیا۔ پہلے بھی ایک شخص نے ان پہ گولی چلائی اور وہ بقول ہونے کے وہ گولی ابھی بھی ان کے جسم کے اندر داخل ہے، لیکن یہ معاف کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا ایک فرد کے معاف کرنے کا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لا لیسنس کو روکے، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز یا جو حکمران پارٹی ہوتی ہے یہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ لگام دی جائے جو دوسرے لوگوں کو ابیوز کرتے ہیں، کیونکہ ابیوز کرنے کا کہ حق میں کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ ابیوزر کو روکنے کے لیے بے شمار وہ ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ اس بدتمیزی کے آگے انہوں نے سر نگوں کر دیے ہے، اپنی تہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا دل دکھایا ہے، ہم میں بڑی برداشت ہے۔ یہ برداشت کا سوال نہیں ہے، یہ قانون کی حکمرانی کا سوال ہے، اور جب تک اور یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی رول آف لا قائم ہوگا یا آپ کے شان میں کوئی قصیدہ لکھے گا تو نہیں، یہ بزدلی ہے، یہ بدترین قسم کا کمپرومائز ہے اور سوسائٹی کو مزید لالیسنس کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ان کو اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے میں تو ایک گروہ جو پیدا ہو گیا ہے اور وہ ریاستی اداروں نے ہی پیدا کیے ہے، وہ ہر ایک کی عزت اچھالنے کا ان کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہے، وہ کسی کو بھی غدار قرار دے سکتے ہیں، کسی کو چور کہہ سکتے ہیں، کسی کو لٹیرا کہہ سکتے ہیں، کسی کو ڈاکو کہہ سکتے ہیں، لیکن اٹ از دا پرائم ریسپانسبلٹی آف دا نون لیگ گورنمنٹ۔ نون لیگ اکیلی تو نہیں ہے جی، نہیں مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہے، ادارہ ہے ان کا، انٹیریئر منسٹر ہے، آپ ظاہر کیا ہے کہ کہتے اس کے لیے تو پوری کوئی کیبنٹ نے تو کوئی جہاد پہ نہیں نکلا ہے، یہ تو مطلب یہ ہے کہ ایک جو انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے نا داخلی طور پر لا اینڈ آرڈر کی اس سچویشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو ان کو پاکستان کے لوگوں پر رحم کھا کے تو مستعفی ہو جانا چاہیے، سیاست سے توبہ طائب کر لینی چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ نہیں ہوں گے تو سیاست دم توڑ دے گی۔ اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب چلے جائیں؟ دیکھیں باپ نے معاف کرنے کا مقصد یہ ہے، کل وہ فیملی آصف اقبال صاحب کے گھر پہنچ گئی اور گھر جا کے انہیں معافی مانگی ناروبار میں جا کے۔ باقی آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ آصف اقبال صاحب کی جو والدہ تھی نا آفا نثار، بہت بڑی دانشور تھی، رائٹر تھی۔ آصف اقبال بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے
اور کہ دیکھیں معاف کرنے سے یہ ہے کہ مزید انتشار نہیں پھیلے گا, لوگ دیکھیں گے کہ ایک جو لوگ ہیں وہ بڑے پرامن ہیں اور دوسری طرف لوگ غلط ہیں. تو اس دیکھیے میں بات یہ ہے نا, ایک ممکن ہے کہ ایک فیملی کو یہ ریئلائز ہو گیا ہو, یا ان کو وہ ہو کہ ہم نے اگر اسی سوسائٹی میں رہنا ہے تو اس طرح کے نعرے بازیوں کے نتیجے میں ہمیں بھی کسی وقت بھگتنا پڑ سکتا ہے, تو لہذا انہوں نے حاضری لگا دی. لیکن یہ صرف احسن اقبال کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جو ہے وہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے کہ اگر کہیں آپ چائے پی رہے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہو, آپ دیکھنا وہ جو اسلام آباد میں ہوٹل میں وہ ریسٹورینٹ میں بیٹھے, کیا نام ہے جی جو آج کل اس کے چیئرمین بھی ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے, اچھا نور عالم صاحب, نور عالم صاحب بھی, اور دوسرے پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں جی 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 جی. نواز ہاں, تو آپ یہ دیکھیے کہ ورنہ پہلے تو جہاں کہیں بھی یہ لوگ جاتے تھے تو نعرے بج جاتے تھے, لیکن ایک دفعہ انہوں نے ریئیکشن کیا, انہوں نے دیکھا کہ وی آر ناٹ ویک پیپل, تو اس کے بعد نور عالم صاحب جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو نو باڈی ڈیئر ٹو ریز اینی کائنڈ آف ابیوسنس. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کسی فرد سے 2 تھپڑ مار کے اس کے بعد معافی مانگ لی اور آپ کہیں جی ہم نے ان کو معاف کر دیا. یہ قانون کا سوال ہے, یہ میرا سوال نہیں ہے. کوئی میرا گریباں پکڑ لے, مجھے 2 مکے مار لے, لیکن یہ سوئس کے قانون, میں اگر کہوں بھی کہ معاف کر دیا ہے تو سوئس کا قانون جو ہے وہ اس شخص کو ہاتھ اٹھانے کی, ابیوز کرنے کی جو قانون اپنا راستہ اختیار کرتا ہے, اور وہ اس کی سزا میرے معاف کرنے سے نہیں ہوتی. دیکھیں وہ پاکستان ہندوستان میں قانون جو ہے وہ 1860 سے پہلے کے بنے ہوئے اس طرح کے, نہیں 60 کے بھی قوانین تو وہاں موجود ہے نا, قوانین نہ ہو تو ہم کہیں کہ جن کو لیجسلیشن کرنا چاہیے. اب اور آتے ہیں کہ وہ جو میرپور میں ایک خاتون قتل ہوئی تھی, اس دن آپ نے بڑا اس کا بات بھی کی تھی جی, نوشین مجید. وہ ابھی ایک سوال آپ کا جو ہے نا وہ تجارت والا بھی ہے, لیکن نوشین پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. تو اس پہ وہ یہ ہوا ہے کہ ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ سی آئی اسٹاف کو ٹرانسفر ہوئی ہے, اور ایس ایس پی صاحب میرپور اور آئی جی صاحب کو ہم نے وہ ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی فارورڈ کی ہے, وہ بھیج دی ہے انہوں نے بھی, اور وہ میں نے آپ کو بھی بھیج دی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا ابھی ان کو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک عجیب سا پروگرام بنا, اس خاتون کو لے کر گئے وہ جا کے, تو بعد میں پورا لکھا ہوا ہے اس میں ایف آئی آر میں بھی. تو ابھی ان کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں ملی, وہ مل جائے گی آج میرا خیال ہے. دیکھیے جی, ہماری کسی سے نہ دوستی ہے تو نہ کسی سے دشمنی ہے. جی جی, ہم بات کرتے ہیں انصاف کی کہ ایک خاتون جو ہے جو کینیڈا پلٹ تھی, اس کا مرڈر ہوا ہے, اور مسٹیریسلی مرڈر ہوا ہے, اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مقامی پولیس کی, سی آئی ڈی کی, ان سب لوگوں کی ہے جو آپریٹ کرتے ہیں اور ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ ان کی تنخواہیں اور سب وہ ہے. تو ہر شخص کو اس کی لائف لبرٹی کی پروٹیکشن دینا یہ ریاستی اداروں کا کام ہے. اس خاتون کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کوئی بھی ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, اور فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اور وہ تمام ثبوت عوام کے سامنے لائے جانا چاہیے کہ کن حالات کے اندر کیسے اس خاتون کو اتنا بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے. دیکھیے ہر شخص جو ہے وہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں والا ہے, تو اور جب آپ کا قانون بھی, آپ کا آئین بھی, اور آپ کا مذہب بھی جو ہے وہ اختلاف کو یا اختلافات کو ریزالو کرنے کے جو راستے دکھاتا ہے, تو پھر مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ قتل کی نوبت تک پہنچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو بھی ترک کر دیا, اپنے علاقے کی پرمپرا کو بھی چھوڑ دیا, اور اپنے ملک کے جو مروجہ قوانین ہیں ان کو بھی ترک کر دیا.
اور ایک شخص جو ہے جب مذہب بھی چھوڑ دے، وہ اپنے قوانین کو بھی ترک کر دے، وہ اپنی پرمپراؤں کو بھی تج دے دے، ختم کر دے، تو اس کے بعد وہ انسان نہیں رہتا، وہ وحشی ہوتا. اور وحشیوں کو جب تک سدھایا نہ جائے تو اس وقت تک ان پہ رحم کھانا جو ہے وہ باقی انسانیت کے ساتھ، یہ جو انسان ہونے کے دعوے دار ہیں، جو مذہب ماننے کے دعوے دار ہیں، جو قوانین، ملکی قوانین اور اپنی پرمپراؤں کے حفاظت کے علم بردار ہیں، یہ ان سب کے خلاف اقدام ہوگا اگر ایسا شخص جو درندہ ہے، جو وحشی ہے، وہ بچ جائے. ٹھیک، آپ کے پاس 10 منٹ ہیں. جی ابھی بات ہو رہی ہے تجارت کی. یہ پاکستان اور ہندوستان کی تجارت میں رکاوٹ کیا ہے؟ پاکستان اور ہندوستان کی تجارت کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر ہو اس میں پاکستان کی عوام کو، قوم کو کوئی نقصان ہے؟ کیونکہ کچھ اینکرز، صحافی، وہ ہر روز کہتے تھے کہ ان کو لایا گیا ہے، ان کو لایا گیا ہے، ان کو لایا گیا ہے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، تجارت کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس پاکستان کی آرمی پہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا ڈیموکریٹک فورسز کا، اور جو پیس لونگ لوگ ہیں، جو امن کے خواہ ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ امن کی بحالی میں سب سے زیادہ جو رکاوٹ ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے. یعنی آرمی سے مراد کوئی سپاہی یا صوبیدار یا جمیدار نہیں، بلکہ وہ لوگ جو پالیسیاں بناتے ہیں. جی جی جی. اور مسئلہ کشمیر ایک ہے، اس کی ایک آڑ میں اپنے حجم کو، اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو والنٹیرلی سوالات جو ہے وہ نہ کرنے کے لیے جواز گڑے جاتے ہیں سو کال. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ جب عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان تھے تو اس دور میں جنرل باجوہ کی ایک ڈاکٹرائن بڑی مشہور ہوئی، جیو اکنامکس اسٹریٹجی بنانے کی. اور اس میں انہوں نے بہت کھل کے اس وقت یہ کہا تھا کہ پاکستان کی ایک تو پاکستان کو ایک نارمل کنٹری بنانا ہے. یہ ایک طرح کا اعتراف تھا کہ ابھی تک پاکستان ایک نارمل کنٹری نہیں بن پایا. دوسری بات انہوں نے وہ کہی کہ ماضی جو ہے اس میں رہنا جو ہے وہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. لہذا ہندوستان کے ساتھ نہ صرف تعلقات جو ہے وہ بہتر کیے جائیں، بلکہ ہندوستان کے ساتھ تجارت بھی کی جائے. مجھے اگین نواز شریف صاحب کے وہ کوٹیشن جو ہے نا وہ دہرانا پڑے گا. انہوں نے یہ تقریباً 1994-95 کی بات ہے یا 98 کی بات ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کب تک بارود خرید کے غربت پالتے رہیں گے. پاکستان کے سارے ماہرین معاشیات، یعنی وہ جو اسپانسرڈ ہیں، سو کالڈ ماہرین معاشیات ہیں، ایکسپرٹ ہیں، بلکہ وہ جو جینوئنلی جن کی کریڈینشلز ریکگنائزڈ ہیں، وہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ تجارت کرے. اور اس کے سب سے بڑا جو فائدہ بتایا گیا ہے یہ ہے کہ جو ہم دور دراز سے چیزوں کو درآمد کرتے ہیں اس میں جو ہمیں ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بڑھتے ہیں، ہندوستان قریب ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ ٹرانسپورٹیشن کے بھاری بھرکم اخراجات نہیں برداشت کرنے پڑیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جب دو ملک تجارت کرتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو کنسیشنز دیتے ہیں، ایک لسٹ بنتی ہے، آپ کے ملک سے یہ چیزیں ہم لیں گے، ہمارے ملک سے آپ یہ چیزیں لیں گے. تو یہ کسی کا کوئی یک طرفہ کوئی کسی ایک کے حق میں بیلنس نہیں ہوتا. ہاں، اگر اسٹیٹ
کسی ملک کے ساتھ تجارت کرتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تجارت کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں نا، جی جی مفادات ہوتے ہیں. تو یہاں بالکل. تو پاکستان میں ایسے لوگوں کا راج رہا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کی پالیسیاں اختیار ہی نہیں کی. جہاں دوستی ہے تو پوری منڈی جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی پاکستان کی، اور جہاں آپ کو فائدہ ہو سکتا تھا تو وہاں کے دروازے ان پہ بند بند کر گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وہ پولیٹیکل ایلیٹ جو یہ سمجھتی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت پاکستان کے فائدے میں ہے، ان کو اپنے بیانیے کے ساتھ بالکل کھلم کھلا کے آنا چاہیے اور اپنے عوام کو بتانا چاہیے. وہ اس طرح کے سو کالڈ پروپیگنڈسٹ کے پریشر میں آ کے تو جو یہ چپ ساتھ لیتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے نا وہ اسی کو کہتے ہیں کہ 100 پیاز بھی اور 100 جوتے بھی. اور انفارچونیٹلی پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، خاص کر کے جو رولنگ پارٹیاں ہیں، ان پارٹیوں نے دلوں کے اندر تو بے شمار شاید پروگرام بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان پروگراموں کو جس پہ آپ کا ضمیر، آپ کا شعور، آپ کا تجربہ کنونس ہے، اگر وہ اپنے عوام تک کنوے نہیں کرتے ہو تو کیسے لوگوں کو. تو لہٰذا ایک ہے ہندوستان کے خلاف تو ریاست کا 75 سالوں سے ایک یک طرفہ پروپیگنڈا ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہیں تو دین کلیئر کریں کہ نہیں بھائی ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں. تو تاکہ جو ہے وہ یہ جو حکومتوں کو اور پولیٹیشنز کو بدنام کرنے کی یہ بھی ایک چال جو چلی جاتی ہے ہمارے ہاں، تو یہ بڑا وہ ہے آسان. ہندوستان کا پروپیگنڈا جو ہے یہ تو ہر اس آدمی کے خلاف کیا جاتا ہے جو کوئی بھی سچی بات کرتا ہے، جو کوئی حق کی بات کرتا ہے، جو کوئی دکھی جو زندہ دکھوں کے مداوے کی بات کرتا ہے. اور ہم تو یہ چیزیں جو ہے وہ بھگتے آئے ہیں زمانہ طالب علمی سے، اور اس وقت اتفاق سے ہندوستان نہیں بلکہ اس وقت سوویت یونین جو ہے نا بہت ورنریبل ہوتا تھا، نمایاں تھا. تو لہٰذا جو ہے وہ جب کبھی بھی ہم کوئی بات کرتے تھے یا ریاست گرفتار کرتی تھی تو وہ کہتے یہ روسی ایجنٹ ہے. وہ روس کا تو وہ سوویت یونین تو ٹوٹ گیا، لیکن اب یہ ہے کہ مخالفین کو وکٹمائز کرنے کے لیے انڈین ایجنٹ ہونے کا، اور اس الزام سے بائی دا وے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو بچا ہو. اور یہی میں کہتا ہوں کہ کسی بندے کی اب پاکستان میں ایک کسوٹی ہے کہ کسی آدمی کے اس کا مطلب یہ ہے کہ درست سمت میں کام کرنے کا ایک سرٹیفکیٹ ہے، اگر اس پہ ریاست جو ہے وہ یہ الزام لگائے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے یا اس کو پرو انڈیا کہا جائے، یہ ایک طرح کا اس کو ریوارڈ ہے، اس کے ورک کی ریکگنیشن ہے. یہ اب کوئی عیب یا یہ جو ریاست جن مقاصد کے لیے اس پروپیگنڈے کو کرتی تھی، یہی وجہ آپ دیکھیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ان کے خلاف اے این پی، ان کے خلاف کتنے پروپیگنڈے ہوئے، جمعیت العلماء اسلام، لیکن کسی نے اس پہ کان نہیں دھرا. جو ان کے اپنے کانسٹیچوئنسی ورک ہے، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، وہ نہ ان کو اپنی پارٹیوں کے طور پر وہ کرتے ہیں. ایک منٹ ہے ہمارے پاس. جی اب آتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف. اس دن وہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا جی کہ وہ جو لوگ خود قوم پرست ہیں یا نیشنلسٹ ہیں یا بجلی کے اور دوسرے مظاہرے کر رہے ہیں، یہ راہ سے پیسے لے کے کر رہے ہیں، اور راہ جو ہے نا وہ ان کو فنڈنگ کر رہی ہے، اور ہمیں اس کو دوسرے تو روکنا ہوگا. اب وہاں ان کے خلاف مظاہرے ہو گئے شروع، اب کل پھر مظاہرہ ان کے گاؤں میں ہوگا. تو یہ کیا لیول کر رہے ہیں، تو ان کو میرا خیال ہے آگے سامنے معافی نہیں مانگ لینی چاہیے، بڑے آسان طریقہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے نا، آزاد کشمیر کا بابا آدم بڑا نرالا ہے، اور یہاں جو اس کرسی پہ بیٹھتا ہے نا اس کو پہلے ہی کان میں کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے دن زیادہ وزارت میں رکھنے ہیں تو ہندوستان کا ہوا کر لو، مخالفین کی زبان بندی کے لیے جو ہے نا یہ الزام دھرو.